بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آداب مجلس میں سے پیغمبر سلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دو آدمی بیٹھے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا آدمی ان میں جا کر نہ بیٹھے، نہ داخل ہو سکتا ہے کہ وہ رازداری کی بات کر رہے ہوں، پرسنل بات کر رہے ہوں، اور یار رکھے راز وہ ہوتا ہے جو دو آدمی میں، تین میں راز نہیں ہوتا۔ تیسرا آدمی انوالو ہوگا، وہ راز میں سمجھنے کے راز ہے، وہ راز نہیں رہنے والا، راز صرف دو میں ہوتا ہے، تین میں نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ فتوح شام میں لکھا ہے کہ ایک عیسائی گورنر جو ہے، مسلمانوں کی طرف اس کا کافی رجحان تھا، لیکن وہ جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنا، اچھا تگڑا جرنیل تھا، لیکن مسلمانوں کا اخلاق، انصاف، عدل، اور سب سے اہم چیز جو ہے، یہ آپ کو میں تاریخی طور پر بتاتا ہوں کہ مسلمانوں نے لوٹ مار کبھی نہیں کی کسی بھی علاقے میں گئے، یاد رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ہماری سلطنتیں قائم تھی، عرب میں سلطنت قائم تھی، دار خلافہ عرب تھا، بعد میں شام بنا، پھر عراق بنا، پھر ترکی بنا۔ وہ ملک پہلے جس طرح تھے آج بھی ویسے ہی ہے، لیکن یہ بدماش یورپ والے، انگلینڈ والے، امریکہ والے، جرمنی والے، فرانس والے، اٹلی والے، ہالینڈ والے، ڈچ لوگ اور پرتگال والے، یہ دوسرے ملکوں میں انہوں نے بھی حملے کیے۔ ان کے ملکوں آج ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار ان کے ملکوں نے ترقی کی ہے، دراصل یہ جہاں پر بھی گئے وہاں سے مال لوٹ کر لے کے گئے۔ افریقہ گئے، میں بھی افریقہ ہو کے آیا ہوں، ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، یعنی افریقہ کی جڑیں تک کھود دی انہوں نے، اور سونا چاندی ہیرے جواہرات نکال کر اپنے ملکوں میں لے گئے اور ترقی دی۔ جب اتنا سونا، جب 100 جگہ کا سونا چاندی آئے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا؟ پاگل ہے نہیں ترقی کرے گا؟ کیسے ترقی نہیں کرے گا؟ اتنا مال لائیں گے تو۔ آپ کا ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، سونے کی چڑیا، یہ مبالغہ نہیں ہے، سونا بہتا تھا اس ملک میں، کوئی غریب نہیں ہوتا تھا، یہاں بھوکا نہیں سوتا تھا۔ پورے عالم میں سب سے بڑا جو ہیرا ہے وہ ہندوستان میں تھا نا، کوہ نور، آج بھی رکھا ہے۔ میں انگلینڈ گیا اس سال اسی مہینے میں نے دیکھا، وہ ہیرا دیکھنے کے لیے گیا کہ ہمارا چوری والا ہیرا کا رکھنا ہے۔ مجھے دوستوں نے کہا حضرت آپ نے کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا وہاں دعویٰ کرے گی یا ہمارا واپس کرو؟ کہتے کوئی بھی سنے گا آپ کا دعویٰ، کیونکہ ٹیپو سلطان کے پاس تھا، وہ ٹیپو سلطان کے خزانے میں سے لیا تھا۔ دنیا میں اتنا بڑا ہیرا نہیں ہے، اتنا بڑا ہیرا پورے آج اتنا ہیرا ہے، اور ایسے رات کی روشنی میں رکھ دیتے روشنی روشن کر دیتا ہے۔ وہاں رکھا ہوا کوہ نور، پوری بلڈنگ بنائی ہے بہت بڑی اس کے لیے، پوری دنیا کے سیاح اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ ابھی ہندوستان نے بھی دعویٰ کیا ہے ان پر کہ جی ہمیں واپس کرو، کیونکہ ہمارے یہاں سے لے کے گئے۔ اصل تو مسلمانوں کا دعویٰ بنتا ہے، پاکستانیوں نے تو دعویٰ نہیں کیا کیونکہ ان کو تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے، یہ مودی بدماش نے درخواست بھیجی ہے، کہا کہ ہمارا واپس کرو۔ ٹیپو سلطان یہاں رہتا،
ملکوں کا مال لوٹ کے. تو مسلمانوں کی خصوصیت یہ تھی جہاں بھی گئے وہاں سے مال نہیں لوٹا ہوا. ہم مال غنیمت جو جنگ میں آتا تھا نا وہ لے کے جاتے تھے. وہ فخر تلواریں ہوتی تھی, گھوڑے ہوتے تھے, اونٹ ہوتے تھے, وہ تو فخر کی چیز ہوتی تھی. اسلحہ لاتے تھے, اس سے مضبوط کرتے تھے اپنے آپ. لیکن عوام الناس گھر گھر یہ ویسا نہیں کبھی. تو اس گورنر نے وہ جو سالار تھا اس نے چاہا کہ خالد ابن ولید اس وقت تھے, ان سے بات کریں. پیشکش کرنا چاہتا تھا بھائی یہ لڑائی بڑائی کے بجائے آپ لوگ آ جاؤ, لیکن اب ایسے کیسے بات کریں, ہوگا پتہ نہ چل جائے پیچھے بادشاہ کو. قیصر ہوتا تھا, قیصر بادشاہ ہوتے تھے. تو اس نے ملاقات کے لیے ملاقات رکھی. اب وہ رومی زبان بولتا ہے, یہ عربی بولتے ہیں. تو دو غلام لے لیے, کافر تھے دونوں. اس کے ساتھ وہ تو کافر تھا ہی, اس کے ساتھ ایک ایسا غلام جو رومی عربی جانتا تھا, یہ بھی ایسا غلام جو رومی عربی ساتھ لے گئے. اب بات چیت شروع ہوئی تو اس نے کھل کر بات کر دی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقوں پہ آپ کا قبضہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے ہاں تو بہت ظلم ہے اور آپ کے ہاں بہت انصاف ہے. ہم چاہتے ہیں وہ انصاف کی سلطنت قائم ہو جائے آپ. تو انہیں بتایا بھی میں اس طرح کریں گے اور آپ حملہ کریں اور ہم جس طرح وہ طے کر لی تدبیر. تو اس کے بعد آنکھوں میں ایک دوسرے کو دونوں نے اشارہ کیا اور ان غلاموں کو قتل کر دیا. اور یہ جملہ وہاں پر لکھا ہے, راز ہے جو دو آدمیوں کے درمیان. مگر غلاموں نے بتا دینا تھا بھی یہ طے ہو گیا تو بات کہیں. الحمدللہ پھر مسلمانوں نے بغیر لڑائی کے بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا. لوگ شکر گزار ہوئے, پھول کی پتیاں نشاور کی کہ آئے ہو تم لوگ, تمہارے آنے سے خیر و برکت ہوگی, انصاف ہمیں ملے گا, انصاف ملے گا. یہ بہرحال تو پیغمبر صاحب نے فرمایا آداب مجلس میں سے یہ جو ٹو لگانے والا ہے نا, ٹو لگایا تھا, یہ سخت منع ہے, کبھی ٹو نہ لگائے. جو جاسوس کہتے ہیں, جاسوسی کرنا. ایک ہوتا ہے ناموس, ایک ہوتا ہے جاسوس. ناموس کہتے خیر کا رازدار. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبریل السلام آئے تو اس وقت ان کو کہا گیا حدیث شریف میں کہ ھذا الناموس, یہ وہ رازدار ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. تو ناموس کہتے ہیں خیر کا رازدار اور جاسوس کہتے ہیں شر کا رازدار, جو آپ کی کمزوریاں معلوم کرے. آپ میں کمزور, اس کو کہتے ہیں جاسوس. اور آپ کا جو خیر کا رازدار ہو, جیسے فرشتہ ہمارا رازدار ہوتا ہے ہر مومن کا, اس کے دل میں خیر کی باتیں ڈالتا ہے, یہ ناموس کہلاتا ہے. اور جو شر کا ہو وہ جاسوسی کرتا ہے. اس لیے سخت ممانعت اس کی. لا تجسسوا, فرمایا کہ تجسس نہ کرو. ہاں جس کی ڈیوٹی لگی ہو وہ الگ بات ہے. آپ نے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, ایک آدمی مقرر ہے, سب کو پتا ہے کہ بھائی ادارے میں یہ آدمی ساری خبریں محتم صاحب کو, پرنسپل کو پہنچائے گا, تو پھر کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ سب کو پتا ہے کہ لہٰذا وہ کام نہ کرے ایسا جو اس کے خلاف ہو. یا ہمارے ملک کے لیے جو نقصان دہ عناصر ہوتے ہیں اس کے لیے جو جاسوسی کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. لیکن ویسے تجسس کرنا کہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, جس کو میں کہا کرتا ہوں لوگوں کی شلواریں سونپنا, یہ کام بہت بڑی خطرت ہے. ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دیکھنے میں کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, دیکھنے میں کچھ ہے. بادشاہ وقت رات کو گشت کر رہا ہے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے, رات کو گشت کر رہا ہے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی. بادشاہ دروازہ کھٹکھٹایا تو خاتون نکلی. ان کی دور ہو رہی کا میرا شوہر فوت ہو گیا. تو نے کہا کوئی رشتے دار محلے دار کوئی نہیں. ان کا کوئی بھی نہیں. یہ بہت لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے, کہتے بہت برا آدمی تھا.
شرابی زانی کہتے تھے اس کو، شرابی بھی زانی بھی۔ اور کہا اچھا، کہا کہ لیکن تھا نہیں، بیوی کہہ رہی، بیوی سے بڑا رازدار کون ہوگا؟ تو پڑھنے خواہ بنے نہیں ہوا ہے تو کی بیگم سے پوچھو کتنا ہے، وہ بتا ہے کیا ہے، کہ تھا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، کہا نہیں تھا نہیں، لیکن لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے شرابی تھا، زانی تھا۔ اور کہا مرنے سے پہلے ایک بات کہتا تھا کہ میں جب مروں گا نا، میں کہتی تھی کہ آپ یہ کام نہ کریں جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بدنامی ہو رہی۔ وہ کہتا نہیں، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن سن جب میں مروں گا نا بادشاہ میرے جنازے میں شرکت کرے گا۔ کہتا کیا کرتا تھا کہ رات کو چلا جاتا تھا شراب خانے پر، وراثتی مال دولت بہت تھا، میرا بہت مال دولت تھا، شراب خرید کر لاتا تھا گھر میں، اور گھر میں لا کر نالی میں بہا دیتا تھا کہ اتنے مسلمانوں کو شراب پینے سے بچا لیا۔ کنجر محلے میں جاتا تھا اور جا کر کہتا رات کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اتنے۔ کہا یہ پیسے لے لے، دروازہ بند کر دے، آج کوئی نہیں آئے گا تو میرے حق میں دیکھ۔ کہتا آج رات میں نے اس کو زنا سے بچا لیا۔ یہ مشغلہ، باقی نماز یہ وہ ہر چیز کا پابند تھا، لیکن یہ دو کام تو لوگ کہتے تھے یار شراب گھر میں لاتا ہے اور یہ کنجر محلے میں جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ تھی۔ لیکن کہتے ہیں مروں گا تو بادشاہ آئے گا، یہاں محلے والے نہیں آ رہے ہیں، وہ اتنے بڑے دعوے کرتا ہے۔ اچھا، بادشاہ نے فوراً پیغام بھیجا قاضی کو، قاضی صاحب چلے آ رہے ہیں، شیخ الاسلام صاحب چلے آ رہے ہیں، سارے چلے آ رہے ہیں۔ او ہو، ایک جمگٹا جمع ہو گیا، محلے والے حیران ہو گئے بھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے بتایا بھائی یہ معمولی آدمی نہیں تھا، جو یہ کہے بادشاہ اور پھر بادشاہ پہنچ جائے وہاں خدا اس کو پہنچا دے، معلوم کہ سچا آدمی تھا، مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کی بات رد نہیں ہونے دی۔ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، یہ لا تجسس ہو، جاسوسی نہ کرو، پتہ نہیں تم کیا سکے، تب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ، اپنی فکر میں رہے بندہ۔ کیا ہمارا کیا بنے گا بھائی، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تم کی کرتے ہیں؟ فرمایا جب آدمی آداب مجلس میں سے ہے کہ جب کوئی دو بیٹھے ہو آپ اجازت لے کہ میں آ جاؤں، آپ اجازت، ہاں پھر ٹھیک ہے، آپ تین بیٹھو پھر پرواہ نہیں، کیونکہ وہ راز ہے ہی نہیں، تین میں چار میں راز ہے ہی نہیں، وہاں آپ گھس جاؤ بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ جا کر۔ لیکن دو ہیں، ہو سکتا ہے بات کر رہے ہوں اس قسم کی کہ جو رازداری کی بات ہو، اس لیے وہ اپنے غام شیئر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ آداب مجلس سے بڑا اہم ادب ہے، انسان اجازت لے لے اور پھر جا کر ان میں بیٹھ جائے، ان میں داخل ہو جائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔